مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا كثيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما إنه عليم قدير أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے رب العزت ہی پوری کائنات کا خالق و مالک رازق داتا لجپال بننے بنانے والا غوث اعظم دستگیر اولادیں عطا کرنے والا ڈوبی ہوئی اتارنے والا بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارنے والا عزت اور ذلت موت اور زندگی کا اللہ وحدہ لا شریک اکیلا ہی مالک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اللہ رب العزت کے ہی ہاتھ میں ہے اس کے کن کہنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے اور باقی ساری دنیا بھی اگر زور لگائے اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا آقا انعامدار دو جہانوں کے تاجدار تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ ساقی کوثر شاف محشر امام الانبیاء فخر الانبیاء امام الکل ختم الرسل شفیع المذنبین دو جہانوں کے سردار محبوب پروردگار کالے کملی والی سرکار ہم سب کے دلوں کی بہار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ رب العزت بے حد و حساب درود و سلام کی بارش کرے سامعین گرامی گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ نے میاں اور بیوی کے آپس میں سلوک کے حوالہ سے کچھ چیزیں آپ نے سماعت فرمائیں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو آج کے جمعۃ المبارک کے اس خطبہ میں بھی میرا جی یہی چاہ رہا تھا کہ اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے اسلام نے جو شان عورت کو دی ہے جو مرتبہ عورت کو عطا کیا ہے اس کے متعلق ہم اللہ رب العزت کے قرآن اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے کچھ رہنمائی لے لیں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھروں کے حالات بہتر ہو جائیں حقیقت میں ہم ایک معاشرہ مہذب معاشرہ بن جائیں اور کسی بھی گھر کی کامیابی میں عورت کا بہت بڑا کردار ہوا کرتا ہے یہی عورتیں اگر
سیدھی دین اسلام پہ چلنے والی ہو جائیں تو گھر جنت اور باغات اور گلزار اور پھولوں جیسے مہکاوٹ پیدا کرتے ہیں، اور اگر یہی خواتین گھر میں ٹیڑھی ہو جائیں، خود کو دین اسلام سے دور کر لیں، اپنے مقام اور شان کو پہچاننے نہ چھوڑ دیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، تو وہی گھر آگ اور نار بن جایا کرتے ہیں۔ سب سے پہلی سمجھنے والی جو بات ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں یہ بات سمجھائی ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء۔ یہ ساری ملکیتیں، پوری کائنات، دنیا جہان، اس کو بنانے والا، اس کا خالق، اس کا مالک وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یخلق ما یشاء، وہی اللہ جو چاہے وہ تخلیق کرے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہے بیٹی عطا کر دے، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہے وہ بیٹا عطا کر دے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہے دونوں عطا کر دے۔ ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہے صاف ہی انکار کر دے۔ انہ علیم قدیر، وہ اللہ رب العزت ہی علم والا، قدرت والا ہے۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اس بات پہ، اللہ کی رضا پہ خوش رہنا چاہیے کہ اللہ اگر اولاد دیتا ہے تو اولاد میں وہ بیٹا دے دے یا بیٹی دے دے، یہ اس کی رضا ہے۔ ایک وقت ہوا کرتا تھا جب کفار مکہ، مشرکین مکہ جو ہیں، ان کا یہ رویہ ہوتا تھا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو ان کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ پڑ جاتا، غصے سے بھرا تھا، اور وہ اس حد تک پھر پہنچ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے باقی عرب کی یا عجم کی کیا کہانی سناؤں، خود مکہ مکرمہ کے حالات یہ تھے کہ اگر بیٹا پیدا ہوتا تو اس پہ خوشی منائی جاتی، اگر بیٹی پیدا ہوتی تو اسے زندہ ہی دفن کر دیا جاتا۔ تو ایسے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ بھائی سمجھنے کی بات ہے، بیٹی دے یا بیٹا دے یہ اللہ کی عطا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جسے دو بیٹیاں عطا کرتے اور پھر وہ اپنی ان دونوں بیٹیوں کی اچھی نیکی پہ پرورش کرے، دین اسلام کی اسے تعلیم دے، اس کی تعلیم و تربیت کا خیال کرے، جب بیٹی جوان سال ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو پھر کوئی نیک بچہ دیکھ کے اس کے ساتھ اس کو اپنے گھر میں رخصت کر دے، تو کل قیامت کا دن ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دو انگلیوں کا اشارہ کر کے آپ نے فرمایا کہ وہ شخص بیٹیوں کی پرورش کرنے والا قیامت والے دن میرے ساتھ یوں کھڑا ہوگا۔ اس کے بعد پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعائیں کرواتے، کبھی خود دعائیں کرتے کہ یا اللہ ہمیں بھی بیٹی عطا کرتے، اللہ ہمیں بیٹی عطا کرتے۔ خواہش پیدا ہوئی کہ بیٹی پیدا ہو، ہم اس کی پرورش کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں مل جائے۔ تھوڑا سا اور آگے چلیے، کائنات میں سب سے عظیم ترین انسان جو ہیں وہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی اولاد میں سے اگر آج بھی آپ ذکر سنتے ہیں، تذکرہ سنتے ہیں، تو یہی بتایا جاتا ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بیٹیوں سے ہی نوازا تھا۔ بیٹے تو چھوٹے ہی فوت ہو گئے تھے، بیٹیوں سے نوازا تھا۔ کائنات کے سب سے اعلیٰ ترین جو انسان ہیں ان کے پاس بھی اللہ نے ان کو بھی بیٹیاں عطا کی تھیں۔ کیوں؟ اللہ کے ہاں بیٹی کا بڑا مقام ہے، بڑا شان ہے۔ ایک وقت تھا جب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک واقعہ بیان کیا ہے، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ ایک وقت تھا سیدنا عمران علیہ السلام کی بیوی نے اللہ سے نظر مانگی۔ نظر کیا مانی تھی؟ یا اللہ میرے بدن میں، میرے پیٹ میں جو بھی حمل ہے، یہ بچہ ہے یا بچی ہے، یہ تو ہی جانتا ہے، یہ میں نے تیرے راستے میں وقف کر دیا ہے، تیرے راستے میں انی نذرت للرحمن، میں نے آپ کے راستے میں اسے نظر کر دیا ہے، وقف کر دیا ہے، جب پیدا ہو تھوڑی سی اس کی پرورش کروں گی، جب بڑا ہو جائے گا تو اس کو تیرے دین کے لیے ہی وقف کر دوں گی۔ تو نظر مانی اللہ رب العزت سے۔ جب فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى، جب پیدائش ہوئی تو اللہ نے بیٹی عطا کی۔ تو یہ امرأۃ عمران جو تھی، جو عمران علیہ السلام کی بیوی تھی، کہنے لگی اللہ میں نے تو نظر اس لیے مانی تھی کہ تو بیٹا دے گا، تو بیٹے کو تیرے راستے میں میں وقف کروں گی، تو یہ تو بیٹی ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہی فیصلہ ہے کہ جو اللہ کو پسند ہوتا ہے اللہ وہی کرتا ہے۔ نظر مانی تو رب کی پسند بیٹی تھی، بیٹی پیدا ہوئی، اور پھر ایسی بیٹی جس کے متعلق جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس بیٹی کی کفالت کا ذمہ بھی دیتا ہے۔ وہ سیدنا زکریا علیہ السلام کو، سیدہ مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تھی، سیدنا زکریا علیہ السلام کو کفالت کا ذمہ دیا۔ پھر ایسا وقت بھی آیا کہ بیٹی ایک کمرے میں بند تھی، تو کفیل صاحب جو ہے وہ بھول گئے یا اللہ نے ان کو بلا دیا کہ اس کو اندر خوراک پہنچانی ہے۔ تیرے رب نے اس بیٹی سے کتنی محبت کی، جب دروازہ کھولا اچانک یاد آیا شام ہوئی تو ایک دم گھبرا گئے کہ اتنے گھنٹوں سے خوراک نہیں پہنچائی، تو میں تو بھول گیا تھا۔ تو اندر جا کے جب دیکھا تو مختلف قسم کے پھل وہاں پہ موجود تھے، جن پھلوں کا موسم بھی نہیں تھا اور جن پھلوں کا وہ علاقہ بھی نہیں تھا، اس علاقے میں وہ پھل جو علاقہ نہیں ہے، جس کا موسم نہیں ہے، وہ پھل پڑے ہوئے ہیں۔ کس کے سامنے؟ ایک بیٹی کے سامنے۔ یہ تیرے رب کی رضا ہے۔ اللہ رب العزت بیٹیوں کی اسی طرح ہی قدر کیا کرتا ہے۔ تھوڑا سا اور آگے چلیے میرے محترم ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورت کو بڑا مقام اور شان، عورت کا شان اور مقام بیان کیا کرتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں بھی جو معروف رشتے ہیں ان میں یا تو ماں کا رشتہ ہے، یا پھر بیٹی کا رشتہ ہے، پھر بیوی کا رشتہ ہے، پھر بہن کا رشتہ ہے۔ تو اسلام نے ہر چار صورت میں ہی عورت کو کتنا مقام دیا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو بھی اور تیری بیوی بھی دونوں ہی جنت میں چلے جائیں، دونوں ہی جنت میں سکون حاصل کریں، اطمینان حاصل کریں۔ عورت کو بھی اللہ نے جنت کی وارث بنا دیا۔ تھوڑا سا آگے چلیے، یہی عورت جب ماں کے روپ میں آئی تو پھر آسمان سے اللہ کا قرآن نازل ہوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ جب ماں بن گئی تو پھر اللہ نے حکم دے دیا کہ اس کو اف بھی نہیں کہنی، اس کو جھڑکنا بھی نہیں، اس کے سامنے نرمی سے گفتگو کرنی ہے، اس کے سامنے اپنے بازوؤں کو بچھا دینا ہے، اس کے لیے تم نے دعائیں کرنی ہیں۔ کتنا مقام ہے۔ صحابی رسول تشریف لاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
من احق بحسن صحابتی، میں نیکی کرنا چاہتا ہوں، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے میری نیکی میری بھلائی کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا قال امک، قال امک، ثم قال ثم امک۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول نے سوال کیا، حضور میری نیکی کا سب سے زیادہ حقدار اس دنیا میں کون ہے؟ تیری والدہ محترمہ، تیری اماں جان، پھر تیری اماں جان۔ 3 مرتبہ بتانے کے بعد پھر چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا قال ابوک، چوتھا حق تیرے والد کا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی عورت کو جب بیوی سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں، جب اللہ رب العزت نے ماں سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں، تو یہی عورت جب بیوی کا حق لیتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے کتنا مقام ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے بہترین انسان جو ہیں وہ خود اپنی زبان سے یہ الفاظ فرما رہے ہیں، خیرکم خیر لأہلی وانا خیر لأہلی۔ اپنے آپ کو اگر بہترین بنانا چاہتے ہو تو اپنے گھر والیوں سے اچھا سلوک کرنا شروع کر دو۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے۔ باہر جا کے تو بڑے اچھے سلوک کرتے ہیں، جی بہن جی آئیے، جی ماں جی آئیے، جی بہن جی آئیے۔ بازار میں بیٹھے ہوئے بھی یہی آوازیں ہوتی ہیں، دفتر میں بیٹھے بھی یہی آوازیں ہوتی ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، احترام ہے، لازم ہے، سب کے لیے احترام لازم ہے، لیکن یہی احترام جب گھر میں آتے ہیں تو اپنی بیوی کے لیے بھی ہونا چاہیے، یہی احترام اپنی والدہ محترمہ کے لیے بھی ہونا چاہیے، یہی احترام اپنی بیٹی کے لیے بھی ہونا چاہیے، یہی احترام اپنے گھر میں بسنے والی بہن کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ جب احترام اللہ نے دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، تو پھر میں اور آپ کیوں احترام نہیں دیتے عورت کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین شخصیت ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق کچھ بتا دیجئے، گھر میں کیسا سلوک ہوتا ہے، گھر میں کیسا اخلاق ہوتا ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرنے لگی، قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ پورا قرآن ہی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بھرا ہوا ہے۔ تھوڑا سا آگے چلیے، یہی عورت اگر بیٹی کے روپ میں آتی ہے تو آپ پہلے ہی سن چکے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بیٹیوں کی پرورش کر کے اچھی طرح سے اس کے گھر رخصت کرنے والے شخص کو اللہ قیامت والے دن میرا ساتھ یوں نصیب کرے گا جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ اگر یہی عورت بہن کے روپ میں ہو تو دنیا میں واحد مذہب دین اسلام ہے جس نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ بیٹی کو اس کی وراثت دیجئے، بہن کو اس کا حصہ دیجئے، وراثت میں اس کو حصہ دے کے اللہ نے شان اور مقام دیا۔ یہ جو دہیز والے معاملات ہیں یہ تو پاک و ہند میں چلے ہوئے ہیں، اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں شریعت کے ساتھ اگر کسی چیز کا تعلق ہے تو وہ اس بہن کا حصہ ہے جو اللہ نے اس کو وراثت میں دیا ہے۔ جب تیرا باپ فوت ہو جاتا ہے اس کی وراثت میں سے اللہ نے نصف حصہ جو ہے تیرا 1/2 حصہ وہ اس تیری بہن کے لیے مقرر کیا ہے۔ تو اگر دین اسلام کو ماننے والا ہے تو اپنی بہن کا حصہ اس کو پورا ادا کر، پھر تو نے اس کا شان اور مقام، اس کی قدر کی ہے، اس کو مقام دیا ہے۔ یہی عورت وہ عورت ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں عورتوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنی عورتوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کے وقت بھی یہی وصیت کیا کرتے تھے۔ پھر تھوڑا سا اور آگے چلیے، کبھی اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کے نام لینے کے جہاں پہ مسلمان مردوں کا نام لیا وہاں پہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، پھر کبھی اللہ رب العزت نے الگ سے ان عورتوں کا ذکر کیا، تائبات عابدات سائحات۔ یہ عورتیں اہل اسلام کی عورتیں کون سی عورتیں ہیں؟ تائبات، اللہ سے ہر حال میں توبہ کرنے والی،
رب سے ہر حال میں معافی مانگنے والی، عابدات اپنے رب کی عبادت گزار، اپنے اللہ کے سامنے عبادت کرنے والی عورتیں ہیں۔ کیسی عبادت ہوتی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خاتون جو صبح تہجد میں اٹھے اور اٹھ کے خود بھی وضو کرے اور پھر اپنے خامد کو بھی اٹھائے، اگر نہیں اٹھتا تھوڑا سا پانی لے منہ پہ چھٹے مارے، یہ بھی اٹھ جائے، پھر مرد بھی اٹھا اور عورت بھی اٹھی، دونوں کھڑے ہو گئے، رب کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی ہے ایسے میاں بیوی کے لیے، رحم اللہ، اللہ رحم کرے ایسے جوڑے کے اوپر جو رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ رحم کرے اس مرد پہ جو خود بھی تہجد کے لیے اٹھا اور اس نے اپنی بیوی کو بھی اٹھایا، رحم اللہ، اللہ رحم کرے اس کے اوپر۔ یاد رکھیے گا جس کے متعلق کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، اللہ نے اسے قبول کر دیا ہے۔ تھوڑا سا اور آگے چلیے، یہی عورتیں ہی تھیں نا، ایک بیوی تھی نبی لوط علیہ السلام، ایک بیوی تھی لوط علیہ السلام کی، انبیاء کرام کی بیوییں تھیں۔ ان عورتوں نے خود کو نہیں سدھارا، ان عورتوں نے اللہ کے نبی وقت کے جو نبی تھے ان کا کہنا نہیں مانا، تو یہی عورتیں جب نہیں سدھری، انہوں نے خود کو دین اسلام میں نہیں ڈالا، تو لَدْخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اللہ کی طرف سے ان کے لیے یہ فیصلہ آ پہنچا کہ جہنم کا ایندھن بن جائے گی۔ وہ بھی عورت تھی جو تھی تو فرعون کی بیوی تھی، لیکن وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا کہنا ماننے والی، شریعت پہ چلنے والی، اللہ رب العزت نے اس کے لیے اعلان کر دیا کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ نے اس عورت کا مقام اپنی شان و شوکت والی جنت میں بنا دیا۔ تھوڑا سا اور آگے چلیے، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری فرمان سنا کے میں اپنی بات کو مکمل کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت جو 4 کام کر لیتی ہے، وہ عورت جو 4 کام کر لیتی ہے، اللہ اس عورت کے لیے اپنی جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ جنت کا ہر دروازہ، پھر ہر دروازے سے آواز آ رہی ہوتی ہے، آئیے آئیے آئیے، قیل لها ادخل الجنہ من ای باب من ای ابواب الجنہ، آئیے جنت کے کسی بھی دروازے، جس دروازے سے بھی آپ داخل ہونا چاہتی ہیں، آپ اللہ کی شان و شوکت والی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو وہ 4 کام کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا صلت خمسها، وہ عورت جو 5 نمازیں پابندی سے ادا کرتی ہے، اذا صلت خمسها وصامت شهرها، جو رمضان المبارک کے روزے رکھتی ہے، وحافظت فرجها، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ اسلام کی عورتیں کون تھیں؟ اسلام کی عورتوں کی سردار ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ اسلام کی عورتیں وہ تھیں جن کے لیے ماڈل، نمونہ، نموذج فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہوا کرتی تھیں۔ کائنات کے لیڈر اعظم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لیے اصل نمونہ تھی۔ آج کی یہ جو بناوٹی لیڈریں بنی ہوئی ہیں، یہ اسلام کی کوئی لیڈر نہیں ہے، نہ ہی کوئی یہ ہماری عورتوں کے لیے نمونہ ہے، ہماری عورتوں کے لیے مغرب نمونہ نہیں ہے، یہ مغربی تہذیب اور لباس نمونہ نہیں ہے، جہاں پہ عورت کی بالکل عزت ہی نہیں ہے، جہاں پہ یہی عورت کو پتہ نہیں ہوتا کہ جنم دینے والا بچہ جو ہے یہ کس کا ہے، عورت کو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ میرا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے، نہ وہ خود باپ کے رشتے کو پہچانتی ہے، اسے اس کے باپ کا ہی نہیں پتا۔ کس مغرب کی ہم بات کرتے ہیں جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرق وسطیٰ میں آئے، آپ کی تعلیمات سنہری تعلیمات ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ عورت اذا صلت خمسها، جو 5 وقت کی نماز کی پابند ہو جائے، وہ وصامت شهرها، رمضان المبارک کے روزے رکھ لے، وحافظت فرجها، وہ اپنی شرم و حیا والی بن جائے، اپنی عفت عصمت پردے کا خیال رکھ لے۔ کائنات کے امام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَطَاعَ
चौथा काम मुश्किल काम है लेकिन करना पड़ेगा, अपने खामद की इताअत कर ले। इस तरह इताअत कर ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसी औरत के लिए अल्लाह के मलाइका भी बददुआएं करते हैं जो एक रात इस हालत में गुजारे कि उसका खामद उसके ऊपर नाराज है। इधर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की खुशखबरी दे रहे हैं। 4 काम करने वाली खातून के लिए वाताअत बालहा वाताअत ज़ौजहा, अपने मियाँ की अपने खामद की फरमाबरदार हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जन्नत में 8 के 8 दरवाजे इसके लिए खोल दिए जाएंगे, जिस दरवाजे से इसका जी चाहे दाखिल हो जाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब।